ذکر اللہ بہترین ہے. تشریف رکھو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بخشا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ اے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو کھول کر ڈالا. ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کرنا نورانی. دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کرنا نورانی. نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی. سورج کے شعلے بھی کہتے مشرق شدت ہے بالا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول. کم دار دیے نظر سار دیے کم دار دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے میرے تار دیے جو ڈوبے میرے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش رچے دے دار دیے. ہاں بخشش رچے دے دار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں
سرکار دیے گر ساری سرکار دیے گر ساری سرکار دیے. جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں. فرمانا فرمانا آتا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں. ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے. آپ جو پیچھے دوست بیٹھے نا وہ اپنے آگے پکڑا دینے تو آپ ان کو پکڑنا نہیں کسی ٹھیک ہے. ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے. نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں. نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں حضور دیتے حضور دیتے. ان کی رحمت جگہ ان کی رحمت ہر جگہ مجھے ہر کہیں حضور دیتے ہیں ہر کہیں حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں. محفل رات میں آتا ہے کوئی کوئی محفل رات میں آتا ہے کوئی کوئی یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے ہیں دیدار حضور دیتے.
بھیجدا درود دیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جگائی کے رہن گئی مدینے وچ ہووے جگائی کے رہن گئی مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے تیرے جالیاں بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے تیرے جالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں بیلیاں حضور دیاں محفلاں چ آیا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیاں محفلاں چ آیا کر دن رات سونے کے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے کے درود تو پہنچایا کر گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پاک قرآن دیاں اکھراں نو ویکھ لو پاک قرآن دیاں اکھراں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو سطراں نو ویکھ لو سورتاں نو ویکھ لو سطراں نو ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفاں نے کھالیاں جویں آقا دیاں زلفاں نے کھالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی لنگر ہے ایسے ہی روٹی چاول اچھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی دال ہے صحیح چنے والی اچھا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے جب تک بندے کو حضور کی محبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ پست ہے ذلیل و خوار ہے جو ہی بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ بالا تر ہو جاتا ہے اس کی مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے غلام تھے وہ آپ پہ بڑے ظلم کرتا تھا تپتی ریت پہ لٹا دیتا تھا سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا حضور کی محبت کی وجہ سے ایک دن حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر جاؤ میرے غلام کو خرید کے لے آؤ آپ تشریف لے گئے آپ نے ان کی قیمت پوچھی اس نے 3 گنا زیادہ قیمت بتائی آپ نے فوراً ادا فرما دی وہ بندہ کہتا ہے کہ اے صدیق اکبر میں تو آپ کو بڑا تاجر مانتا تھا بڑا تجربے کار مانتا تھا آپ نے ایسے بندے کے لیے اتنے پیسے دے دیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے تو ان پیسوں کی بات کرتا ہے میں تو آج یہ سوچ کے آیا تھا کہ اگر ان کی خاطر آج مجھے تیرا غلام بننا پڑتا تو میں بن جاتا تجھے پتہ نہیں انہیں خریدنے کے لیے کس نے بھیجا ہے تو حضرات خرید کے حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا گیا پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا اے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان پڑھو حضرات آپ غور فرمائے کہاں وہ ریت پہ لیٹنا کہاں وہ سینے پہ پتھر رکھا جانا کہاں وہ اتنے ظلم و ستم سہنا اب کہاں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے ہوئے ہیں یہ ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے جب بندے کو حضور کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے حضور کریم نے خود ارشاد فرمایا اے پیارے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان سے زیادہ نہیں باقی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا ابھی تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں پھر نظر کرم ڈالی محبت عطا کی دل بدل کے رکھ دیا اسی لمحے حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ
آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. تو حضرات ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب بندہ حضور سے محبت اپنی ذات سے بھی بڑھ کے کرتا ہے. پھر اس کا دوسرا ایک جنازہ حضور کریم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا. یا رسول اللہ اس بندے کا جنازہ پڑھائیں. تو حضرت عمر آگے بڑھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بڑا بندہ گناہگار ہے, اگر آپ ایسے بندوں کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھائی کوئی اور بھی ہے جس نے اس کی کوئی نیکی دیکھی ہو؟ تو ایک صحابی حاضر ہوئے, یا رسول اللہ اس نے اور میں نے فلاں جنگ کی رات آپ کے خیمہ مبارک کا پہرا دیا تھا, اس لیے کہ دشمن آئے تیر تلوار چلائے وہ ہم پہ چلائے, حضور کریم سلامت رہے. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھائی آؤ جنازہ پڑھیں. جنازہ پڑھا کے اس کے چہرے سے کفن ہٹا کے ارشاد فرمایا او فلاں لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں, میں نبی ہو کے کہتا ہوں کہ تو جنتی ہے. پھر حضرت عمر کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عمر قیامت کے دن تیرا عقیدہ پوچھا جائے گا, اعمال نہیں پوچھے جائیں گے. تو حضرت عمر کے پاس تو اتنی نیکیاں ہیں جتنا ستاروں کا شمار. ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے. یہ شان ہے ان کی, لیکن اس فوجی کے پلڑے میں صرف یہ نیکی ہے کہ یہ میری جان ہے اور یہ میں حضور کریم پہ قربان کر رہا ہوں. ابھی کی نہیں ہے, صرف ارادہ کیا ہے, نیت کی ہے. تو اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب مومن کوئی نیت کرتا ہے نیک کام کی, اسے اسی لمحے اس کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے. جب وہ نیک کام کر لیتا ہے پھر 100 گنا 1000 گنا بے عدد گنا کر کے اللہ اپنی شان کے لائق اسے ثواب عطا فرماتے ہیں. لیکن مومن کی نیت پہ اسے اس کا ثواب دے دیا جاتا ہے. نیت عمل سے بہتر ہے. تو یہ محبت کا فائدہ ہے. تو دوسرا فائدہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حشر میں اور جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی حاضر میں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھئی بڑا ہولناک دن ہے, تو تم نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو, تیاری کیا کی ہے؟ وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. حالانکہ وہ صحابی ہیں, انہوں نے حضور کریم کا دیدار کیا ہے, یہی عمل کافی ہے, لیکن انہوں نے اپنے اعمال پہ ناز نہیں کیا. اعمال ہوتے ہوئے بھی چاہیے یہ کہ بندہ اپنے اعمال پہ ناز نہ کرے. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیاری اتنی نہیں ہے. فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بندے کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کوئی فائدہ نہیں دیتی, لیکن صحابی ڈائریکٹلی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا بس تو پھر خوش ہو جا, کل قیامت کے دن جہاں میں ہوں گا میرے ساتھ ہی تو ہوگا. تو فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو بندہ حشر میں اور جنت میں نبی پاک کے ساتھ ہوگا. تو پھر جب محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہے؟ یہ فائدے تھے. اب جو بندہ دعویٰ کرتا ہے اس میں کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں. تو نشانیاں کیا ہے؟ سب سے پہلی جو بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے, بندہ اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محب ہے میرے نبی پاک کا. اللہ فرماتا ہے ہم ہر لمحہ اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتے ہیں اور ان کی نئی سے نئی شان بیان کرتے ہیں. حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صرف یہ دعا تھی یا رسول اللہ آپ کا چہرہ اقدس اور میری آنکھیں ہوں, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. تو حضرات محبت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے, ان سے ملنا چاہتا ہے. ایک عورت تھی جس کی یہی دعا تھی, کتنے وقت تو پہلے مان نہ جاوا یا رسول اللہ, تھی بڑی گناہگار, مر گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا, ہاں بھائی تیرا یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. وہ مانتی گئی, ہاں یا اللہ یہ میرے ہی گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو, میں نے اسے جنت عطا کر دی, بخش دیا. یا اللہ ہم نے ساری زندگی اس کے گناہ لکھے, ڈھیر لگ گئے گناہوں کے, بخشی گئی. یا اللہ سمجھ نہیں آئی. اللہ فرماتا ہے کہ تم صرف یہ دیکھتے رہے ہو یہ گناہگار ہے, تم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی ہے, میں نے اسی کے صدقے سے بخش دیا. تو حضرات حضور سیدنا اللہ تعالیٰ سے ہوتے سیدنا صدیق اکبر سے ہوتے ہوئے یہ فیض, یہ دعا سائیں بابا سرکار تک پہنچی. انہوں نے اپنی نگاہ کرم سے ہمیں عطا فرمائی کہ اگر کسی بندے نے آج بھی جنت کا ٹکٹ لینا ہے تو یہ دعا حاضر ہے. کتے دیکھیں تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ. جس طرح وہ عورت کو جنت عطا ہوگی انشاءاللہ جو بھی یہ دعا کرے گا اسے جنت عطا ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھائی قبر کو جنت کا باغ بنانا ہے اور قبر کو روشن کرنا ہے. جی حضرت صاحب کرنا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ
मुस्तफा के दाग लेके चले, सुनी थी रात अंधेरी ये चिराग लेके चले। तो आला हजरत फरमाते हैं भाई जो ही ये शमा बन के ये हसरत तेरी कब्र को रोशन कर देगी तो जन्नती हो जाएगा। तो हजरात ये दुआ बंदे को जन्नत का टिकट अता फरमाती है, बंदे को जन्नती बनाती है। पहली निशानी ये है कि तो अपने महबूब का दीदार चाहता है, मिलना चाहता है। दूसरी निशानी ये है कि बंदा अपने महबूब का जिक्र करता है, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में वो ऐसी जुबान खुदा ना करे। हजरात बंदा अपने महबूब का जिक्र करता है, उनकी शान बयान करता है, नाज शरीफ पढ़ता है, दुरूद और सलाम पढ़ता है, हर लम्हे हर बात में अपने महबूब का जिक्र तलाश करता है। इधर आस्ताना अलिया पे तबलीगी जमात वाले आते, इधर बेल देते, साईं तशरीफ लाते, वो कहते कि जी हजरत साहब फलां जगह हमारा अमीर आया हुआ है, आप तशरीफ लाएं, कलमे पे मेहनत होगी, दीन की बातें होंगी। तो आप इरशाद फरमाते हैं ये जो अभी अभी तुमने मुझे तबलीग की है, क्या ये मेरे नबी पाक ने सुन ली है? तो वो कहते तौबा तौबा, नहीं जी वो नहीं सुन सकते। तो आप फरमाते कुरान मजीद में अल्लाह तो फरमाता है शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, तुम कहते हो सुन नहीं सकते, वो देख नहीं सकते, तो अल्लाह सच्चा है या तुम सच्चे हो? तो वो यहाँ से भाग जाते। तो इसी सुन्नत मुबारका पे चलते हुए सजाद साहब ने भी यही जवाब दिया। इनके पास भी दो तबलीगी आए, कहते हैं बेटा ये पास ही हमारे अमीर साहब आए हुए हैं, आओ कलमे पे मेहनत करते हैं, दीन की बातें करते हैं। तो इन्होंने भी यही फरमाया कि भाई जो आपने अभी मुझे दावत दी है नबी पाक ने सुन ली है? तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं वो नहीं सुन सकते, बातें तो हमें भी बड़ी आती हैं। तो इन्होंने कहा कि जनाब मेरे नबी पाक तो हाजिर और नाजिर हैं, और साथ ये आयत मुबारका पढ़ी। तो वो भाग गए। दो बंदे और आ रहे थे, कहते हैं वो बच्चा जो सामने बैठा है वो बड़ा जहरे कातिल है, उसके पास नहीं जाना। तो ये तालीमात है साईं बाबा सरकार की, आपके पास भी आएंगे, मेरे पास भी आएंगे, हमारे बच्चों के पास भी आएंगे। तो आप यही जवाब अता फरमाएं कि क्या अभी जो तुमने तबलीग की है नबी पाक ने सुन ली है? तो वो फौरन से भाग जाएंगे। तो हजरात ये हमें अता हुआ है, ये अकीदा है कि नबी पाक हाजिर और नाजिर है। फिर गुड्डू ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया साईं बाबा सरकार कि बिस्किट कौन सा अच्छा होता है? अब ये मैं बताने लगा हूँ बात अपने महबूब के जिक्र पे कैसे आती है। पूछा साईं बिस्किट कौन सा अच्छा होता है? साईं फरमाते हैं गुड्डू बड़े खूबसूरत अंदाज में मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह ताला ये मुस्कुराहटें हमेशा सलामत रखे। आपने फरमाया कि गुड्डू जो फ्री में मिल जाए वो सबसे अच्छा होता है। तो फिर इरशाद फरमाया गुड्डू मजाक करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, लेकिन हो जायज। तो हजरात बात नबी पाक के जिक्र पे आई कि नहीं? बात बिस्किट की शुरू हुई और जिक्र पे नबी पाक की खत्म हुई। ये है जो किसे दा आशिक होवे और गल सेदी करदा, 100 मकर बहाने करके ओदी मरने मारदा। तो बंदा अपने महबूब का जिक्र करता है। उससे अगली निशानी जो है वो ये है कि बंदे को अपने महबूब की ज़ाते अक़दस में कोई नक्स नजर नहीं आता। ये शेर हुजूर करीम के सामने पढ़ा गया, या रसूलल्लाह खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, या रसूलल्लाह अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ह पैदा फरमाया है। तो मोहब्बत की निशानी ये है बंदे को अपने महबूब में कोई नक्स नजर नहीं आता। जो नक्स ढूंढे और जो कुरान ही इसलिए पढ़े कि मैं हुजूर की ज़ाते अक़दस में नक्स ढूंढूं, इसका मतलब वो बंदा मोहब्बत से खाली है, वो मोहब्बत के दावे में झूठा है। तो हज़रात अगली निशानी ये है कि बंदा अपने महबूब का जिक्र करता है, अपने महबूब में उसे कोई ऐब नजर नहीं आता। उससे अगली निशानी जो है वो ये है कि जब हुजूर करीम का नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है तो अंगूठे चूम के आंखों को लगाता है, साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है। एक बार हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठे चूम के आंखों को लगाए, साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। जब हुजूर का नामे नामी इसमें गिरामी आया तो सिद्दीक़ अकबर ने अंगूठे चूम के आंखों को लगाए, साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। हुजूर करीम ने देखा और इरशाद फरमाया जो मेरे इस दोस्त की तरह करेगा। हजरत जरा अल्फाज पे गौर फरमाएं कि हुजूर करीम ने जिस हस्ती को अपना दोस्त फरमाया वो सिद्दीक़ अकबर है। फरमाया जो मेरे इस दोस्त की तरह करेगा वो दौड़ता हुआ मेरे पीछे जन्नत में आ जाएगा। हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अब देखो फोन किधर है? आपका फोन है, हाँ, हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जो बंदा ये अमल करेगा यानी हुजूर के नाम पे अंगूठे चूम के आंखों को लगाएगा, साथ दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उसी लम्हे उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, हुजूर की शफाअत मिल जाएगी और जन्नत वाजिब हो जाएगी। ये हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब जो सारे आलम इस्लाम के मुफ्ती हैं, ये उन्होंने इरशाद फरमाया है कि जब हुजूर के नाम पे अंगूठे चूमता है बंदा, दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो उसी लम्हे उसे जन्नत अता कर दी जाती है, जन्नत वाजिब हो जाती है।
اس سے اگلی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے طریقے پہ چلتا ہے، حضور کی سنت مبارکہ کو اپناتا ہے، شریعت مطہرہ پہ چلتا ہے۔ حضرات یہ تو ہوگی نشانیاں، پہلے تھے فائدے، اب محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی لڑکا تھا، اس کے باپ نے اسے سارے اپنے مال و دولت دکھائی، خزانے دکھائے، ساتھ ایک ڈبی بھی دکھائی، بیٹا یہ ڈبی نہیں کھولنی، ہر چیز تیری، سارے خزانے تیرے ہیں۔ تو جب باپ صاحب کسی غرض سے باہر گئے تو بیٹے کو بڑی جستجو پیدا ہوئی کہ یار سارے خزانے جو دکھائے یہ ڈبی کیوں نہیں دکھائی؟ اس نے ڈبی کھول لی، اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، اس نے پڑھ لیا، اسے حضور سے محبت ہو گئی۔ باپ صاحب واپس آئے، ہاں بھائی ڈبی تو نہیں کھولی؟ وہ کہتا ہے جی میں نے تو کھول لی ہے، اس میں کلمہ شریف لکھا تھا، میں نے پڑھ لیا، اب مجھے حضور کریم سے محبت ہو گئی ہے۔ تو بڑے غصے میں آ گیا، اپنے غلاموں کو بلایا، کہتا ہے اسے میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن مشقت کراؤ، رات کو ہتھکڑیوں بیڑیوں سے باندھ دو۔ کچھ ہی دن سلسلہ ایسے چلتا رہا، ایک دن ہتھکڑیاں بھی خود بخود کھل گئیں، بیڑیاں بھی خود بخود کھل گئی، اور وہ حضور کریم کی طرف آگا۔ جبریل امی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا ایک عاشق آپ کی طرف آ رہا ہے۔ حضور کریم نے ارشاد فرمایا جبریل نہیں، اس وقت تک اس بچے نے مجھ سے محبت نہیں کی تھی جب تک کہ پہلے میں نے اس سے محبت نہیں کی تھی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک کہ پہلے میں اس سے محبت نہ کر لوں، میری محبت کے صدقے میں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات یہ میرے نبی پاک کا احسان ہے کہ اس بچے کو محبت عطا کی، لیکن قانون دستور رسول کیا ہے؟ حضور کریم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے، حضور کریم نے ارشاد فرمایا بھائی جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ علماء کرام سے پوچھا کہ حضرت صاحب جاہلیت کی موت کیسی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں جیسے ابو جہل مر گیا، اور بندہ ادھر شور مچا رہا ہے میں تو حاجی ہوں اور میں تو نمازی ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو اگر کلمہ پڑھا ہے تو بھی جس ہستیہ کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات بھی سن۔ فرماتے ہیں کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہمارے خلیفہ مجاز پروفیسر عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے بے حد درجات بلند فرمائے، آپ جب وصال فرما گئے، قبر میں رکھے گئے، قبر کو بند کیا گیا، تو آپ کا انٹرویو لیا گیا، پوچھا صاحب نظر لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صاحب قبر میں کیسے پاس ہوئے، کس چیز نے آپ کو قبر میں بچایا؟ کیونکہ جو بندہ قبر میں پاس ہے وہی بندہ حشر میں بھی پاس ہے۔ حضرت عثمان غنی قبر کو دیکھ کے بڑا رویا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں، پوچھا گیا کہ حضرت صاحب کیوں روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ قبر وہ مقام ہے جو یہاں پاس ہو گیا وہ اگلے جہان بھی پاس ہو گیا۔ تو پروفیسر صاحب سے ہم نے یہ پوچھا کہ حضرت صاحب بتائیں کس چیز نے بچایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں قبر میں رکھا گیا، حضور قبلہ و کعبہ شہنشاہ ولایت سائیں قبلہ و کعبہ ڈاکٹر علی محمد صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لے آئے، آگے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے۔ حضرات یہ تفسیر ہے اس حدیث مبارکہ کی، میرے مرشد پاک ان کی قبر میں تشریف لے گئے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ تو مرشد کا کام ہی یہی ہے کہ جب تو قبر میں بھی پھنسے تیری دستگیری کو آئے، تجھے جنتی بنانے کو آئے۔ تو حضرات صاحب پروفیسر صاحب نے یہ ہمیں درس دیا، یہ بتایا کہ قبر میں نجات اسی کی ہے اور جس کا پیر ہے۔ پھر ہمارے پیر بھائی ہے چوہری عطا اللہ صاحب، ان کے والد صاحب بھی فوت ہو گئے، ان سے بھی یہی پوچھا گیا کہ حضرت صاحب کس چیز نے بچایا؟ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سائیں بابا تشریف لے آئے تھے میری قبر میں، جو ہی میں قبر میں رکھا گیا، منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دے کے میری قبر کو جنت کا باغ بنا کے چلے گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا والوں کو کہ جو بندہ بھی قبر میں آئے وہ کسی کا مرید ہو کے آئے، خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ جو بندہ بیعت ہو کے نہیں آتا، خواہ وہ کتنا ہی پرہیزگار ہو، لیکن اس کے لیے یہاں کوئی نجات نہیں ہے۔ تو حضرات یہ حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے حدیث کا کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ میرے مرشد پاک نے لاہور میں ارشادات فرمائے کہ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ صفر ہے، اس وقت تک یہ صفر ہے جب تک حضور کی محبت کا ایکا ساتھ نہیں لگتا۔ میتھ کے ساتھ سمجھایا سرکار نے، کیونکہ بندے کی عقل کی سطح اس کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ ایک صفر لگا لیں، پھر ایک صفر لگا لیں، پھر ایک صفر لگا لیں، کوئی ویلیو نہیں۔ جب ساتھ ایک لگ گیا تو پھر 10 بھی بن گئے، 100 بھی بن گیا، 1000 بھی بن گئے۔ پھر ہنسا بنتا ہے جب ساتھ ایک لگتا ہے۔ آپ نے یہی ارشاد فرمایا وہ ایک میرے نبی پاک کی محبت ہے۔ تو وہاں ایک حضرت صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یہ بات ذرا پسند نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کلمہ کیسے صفر ہو گیا، روزہ کیسے صفر ہو گیا؟ روزے کی تو جزا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ جب بندہ وہ کسی ولی کامل کی محفل میں جائے تو اپنے آپ پہ ذرا قابو ڈال کے بیٹھے،
اپنی ذرا بڑائی کو اپنے پاس ہی رکھے، کیونکہ ولی اللہ جو بات کرتے ہیں وہ دیکھ کے کرتے ہیں، بندہ پڑھ کے کرتا ہے اور یہ اللہ دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دی، رات کو سو گئے، نبی پاک خواب میں تشریف لے آئے، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک مسئلہ سنا ہے ہضم نہیں ہو رہا، یا رسول اللہ کلمہ نماز روزہ حج زکات کیسے صفر ہو گیا جب تک آپ کی محبت کا ایک کا ساتھ نہیں لگتا؟ تو حضور کریم نے ارشاد فرمایا وہ میرے محبوب نے جو فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ منافق کا کلمہ کدھر گیا اور منافق کا روزہ کدھر گیا، تاکہ میرے ساتھ جہاد کرنا کدھر گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس میں تبدیلی کرتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو ایک ہے وہ ایک تیرا پیر ہے، لگانے والی ذات میری ہے، اور جو تیرا مرشد ہے اور لگایا نبی پاک نے ہے، فرمایا کہ وہ ایک تیرا مرشد ہے، لگاتا میں ہوں۔ تو ایک ساتھ ایک منبت بھی سکھائی، سونے پیر دے رنگ رنگی ماشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی ماں، جو ہمارے لیے کام کی بات ہے۔ سرکار نے وہ فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی، جام عشق شراب میں پی، ماشاءاللہ میں بھی سہاگن تھی ماں۔ تو حضرات یہ سرکار نے ہمیں فرمایا ہے کہ جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے، محبت بھی اسی کو ہی عطا ہوگی، اعمال بھی اسی کے قبول ہیں، نشانیاں فائدے بھی اسی کو ہی ہوں گے جس کی بیعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیعت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء میرے پیرے طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ تمام دوست بیٹھ جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ لی سیلنا اشکالنا۔ قوت عشق سے ارپست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کتے ویکھر تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ، کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، مولا اس میں محمد کا واسطہ، مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکاتہ والا نصیحت کاملہ لے آتا مولا بھیج نبی پاک کے درود، جتنا تیرے نزدیک ارضا کا شمار، جتنے درختوں کے پتے پان دے قطرے دے ذرے لے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے، مولا یسلم وسلم دائماً ابداً ابدا کثیراً کثیرا۔ مولا میرے پیرو مرشد نالائن پاک کے صدقے سب دوستاں دی نیک آرزوئاں پورا فرما، سب سے مصیبتاں دور فرما، پیرو مرشد مولا اپنے حبیب مولا اپنے حبیب دے نام دے صدقے صحت والی تندرستی والی زندگی لمبی عمر عطا فرما، مولا اہل خانہ دے کروڑاں دا عطا فرما، کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔